السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل کہ جس کو فالو کرنے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، بغض، کینہ، کپٹ، جلن، حسد ہمارے بیچ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور محبتیں دلوں میں اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ مصنون عمل کون سا ہے؟ بہت چھوٹا، بہت معمولی کرنے میں، بہت ہلکا، کوئی لمبا چوڑا آپ کا پیسہ بھی اس میں نہیں خرچ ہوگا، لیکن فائدے اتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مصنون عمل کو بھی ہم نے رسمی عمل بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بیچ میں رنجشیں، نفرتیں، بغض، جلن، حسد عام ہو چکا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے آپس میں ہدیے دینے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، کہ آپس میں ہدیے لیتے دیتے رہو، اللہ تعالیٰ محبتوں کو برقرار رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیے دینے سے اللہ تعالیٰ محبتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کسی کو کبھی ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو ہدیہ دینے کی سوچی ہے؟ آپ کہو گے سوچو ذرا، اچھا پہلے ایک منٹ سوچو گے تو یاد نہیں آئے گا کہ کبھی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے کسی کو کوئی گفٹ دیا ہو۔ ہاں، رسموں کو فالو کرنے کے لیے تو ہم نے بہت گفٹس دیے ہیں۔ شادی پر رسمیں ہوتی ہیں، اس میں ہم گفٹ دیتے ہیں۔ گھروں میں آپس میں جو رسمیں ہوتی ہیں، برتھ ڈے ہوتا ہے، اس میں ہم گفٹ دیتے ہیں۔ اینیورسری وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ہم گفٹ دیتے ہیں۔ رسموں میں تو ہم بہت گفٹ دیتے ہیں، لیکن مصنون عمل کو فالو کرنے کی نیت سے شاید ہی ہم نے کبھی کوئی گفٹ اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذہ کو دیا ہو۔ نہیں دیا نا؟ یہی وجہ ہے کہ رسموں کو فالو کرنے کے لیے جب گفٹس دیے جاتے ہیں نا، تو ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے کتنے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں کہ رسماً جو گفٹس ایک دوسرے کو دیے گئے، مان لیجیے کسی کا رشتہ ہوا تو رشتہ ہونے کے موقع پر جو گفٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیے گئے، بعد میں رشتہ جب بگڑا، رشتہ ختم ہوا، اب ڈیمانڈ چل رہی ہے میرا گفٹ مجھے واپس کرو، میں نے تمہیں اتنے کا گفٹ دیا تھا، سامنے والا کہہ رہا ہے میرا اتنا خرچہ آیا ہے۔ تو رسموں کو فالو کرنے کے لیے یہ گفٹس دیے جا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ آپس میں رنجشیں ہی بڑھ رہی ہیں، محبتیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ سلامی ہوتی ہے یا نوتا وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس میں جو گفٹس دیتے ہیں تو خواتین لکھ کے رکھتی ہیں، میں نے فلاں کی شادی ہوئی تھی تو اس پر اتنے روپے خرچ کیے، اور ان کے 2 بچوں کی شادی ہوئی تو اتنے روپے خرچ کیے، اور جن کو دے کے آتی ہیں وہ بھی لکھ کے رکھتی ہیں، فلاں نے میرے بچوں کی شادی پر اتنا مجھے دیا تھا، نیوتے میں اتنا دیا تھا، سلامی میں فلاں دیا تھا۔ یعنی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں ٹوٹل خواتین کے پاس لکھا ہوا رہتا ہے، اور آپس میں لین دین کا جو طریقہ چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ، اور اگر کسی وجہ سے کسی رسم میں سامنے والا کچھ نہ دے پائے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اس سال نہیں آیا تو ان کی بھی ایک شادی کے موقع پر ہم نہیں دیں گے۔ چلتا ہے نہیں چلتا، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، سب چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینا لینا بھی چل رہا ہے، بہت لمبا چوڑا دینا لینا چل رہا ہے، لیکن محبتیں نہیں پیدا ہو پا رہی۔ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہی ہیں؟ کیونکہ مصنون عمل کو فالو کرنے کی نیت نہیں ہے۔ ہدیے تو دیے جا رہے ہیں، تحفے دیے جا رہے ہیں، لیکن سنت کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سنت کو فالو کرتے تھے، رسموں کو فالو نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ تھوڑا سا بھی عمل ہوتا تھا لیکن اس کی برکتیں ڈھیر ساری ان کی زندگی میں موجود ہوتی تھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپس میں ہدیے دو، آپس میں تحفے دو ایک دوسرے کو۔ ابھی 3 دن پہلے ایک میرٹھ سے ہمارے سبسکرائبر آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ بس ان کا یہ رنگ کا کاروبار ہے، سلور، چاندی، گولڈ وغیرہ، یہ سب جویلریز ان کے پاس ہوتی، ان کی شاپ ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ رنگ گفٹ کی، بولے مفتی صاحب محبت میں کر رہا ہوں، بس مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مصنون عمل کو فالو کرنا۔ میرے جو استاذ ہیں، میں ان سے ملاقات کرنے جاتا ہوں، کبھی کوئی چیز لے کے جاتا ہوں، میرے استاذ ہیں، یہ ہے سنت کو فالو کرنا۔ کبھی کبھی میرے پاس کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو
میرے پاس کوئی عطر ہوتا ہے تو میں فوراً نکال کے دیتا ہوں، لو بھائی تم اتنی دور سے آئے تھے، میری طرف سے یہ ہدیہ لو۔ یہ ہے سنت کو فالو کرنا۔ کبھی آپ نے سنت کو فالو کرنے کی نیت سے کسی کو ہدیہ دیا ہے؟ نہیں دیا نا، دینا شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہدیے کی برکت سے ان دونوں کے دلوں میں سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے، بغض کو ختم کر دیتا ہے، اور ان دونوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ محبت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے تحفہ دو، اپنے چھوٹوں کو بھی تحفہ دو۔ بعض دفعہ میں بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہوں، لو بچوں چاکلیٹ، لو بیٹا یہ تمہارے لیے تحفہ، کوئی کتاب دے دی۔ اپنے بچوں کو دو۔ بچوں کو تحفہ دینا یہ شفقت ہے، بڑوں کو تحفہ دینا یہ بڑوں کا اکرام ہے، اور اپنے برابر کے لوگوں کو تحفہ دینا یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی تحفہ دو، بیوی کو بھی دو، بچوں کو بھی دو۔ اور تحفے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1000-2000 کی چیز ہو۔ آج کل پرابلم بھی یہاں سے کریٹ ہوتی ہے کہ تحفے کو بھی ہم نے تحفہ جب سمجھا ہے جب وہ بہت مہنگا ہو۔ آئی فون کسی نے دیا تو تحفہ، بہت زبردست تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی پڑوسن اگر کسی پڑوسن کو بکری کا ایک کھر بھی تحفے میں بھجوا دینا تو اس کو حقیر مت سمجھو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی سامنے والا آپ کو محبت میں دے رہا ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو۔ کسی نے مان لیجیے بکری کی کھر پکائے تو ایک کھر اس نے کٹوری میں کر کے پڑوسن کے ہاں بھجوا دیا، تو اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ تو تحفے دینے کا اتنا رواج صحابہ اکرام کے درمیان تھا۔ صحابہ حضور کو تحفے دیتے تھے، اور حضور بعض دفعہ اس تحفے کے بدلے میں فوراً کوئی تحفہ دیتے تھے یا پھر دعائیں دیتے تھے۔ اسی لیے جب آپ کو کوئی تحفہ دے تو ایک سنت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر فوراً کوئی تحفہ ہے دینے کے لیے تو آپ بھی دے دو، اور اگر تحفہ نہیں ہے دینے کے لیے تو جزاکم اللہ بول دو، جزاکم اللہ احسن الجزا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جو اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو۔ یہ نہیں کہ تحفہ وہ دے کر گئے آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی آپ ایٹیٹیوڈ میں ہی ہو اپنے، نہیں۔ اسی لیے جب وہ رنگ دے کر گئے تو میں نے اس کا ہنگامہ کیا، ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کی، اور ابھی بھی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جب کوئی تحفہ دے تو اس کا شکر ادا کرو۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب کوئی تحفہ دے تو اس کا شکر ادا کرو اور اس کی تعریف کرو، اور موقع ہو تو اس کو فوراً تحفہ دے دو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل گھروں میں جھگڑے ہیں، اور تحفہ بھی اس نیت سے دینا چاہیے کہ یہ جو میں تحفہ دے رہا ہوں اس نیت سے نہیں دے رہا ہوں کہ بدلے میں مجھے بھی کچھ ملے سامنے سے۔ ہمارے تحفے بھی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ بدلے میں ہم سامنے والے سے کچھ چاہتے ہیں، تو پھر بدلہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تحفہ دیا جائے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے تو محبتیں بڑھیں گی۔ آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، جس سے آپ کا زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے اسی کو تحفہ دو۔ آپ بہن بھائی آپس میں تحفے دیں، ہے نا، میاں بیوی آپس میں تحفے دیں، والدین بچوں کو تحفہ دیں، آپس میں تحفے دینے کا رواج بڑھاؤ، تو اس سے محبت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑھے گی۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، اور یہ مصنون عمل ہے۔ تعویذ گنڈوں کو تو ہم فالو کریں گے، لیکن جو مصنون عمل ہے اس کو فالو نہیں کریں گے۔ جس سے جھگڑا ہو رہا ہو نا اس کو تحفے دینے کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ جھگڑے بھی ختم ہوں گے، محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔